اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ریاض احمد کے بعد جس نے اللہ کی الوہیت کی بات کی، اللہ کی ربوبیت کی بات کی، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ مشرک ہو گئے۔ یہ اپنی کتاب یادگار لمحات کے صفحہ 24 پر لکھتا ہے کہ اللہ کی ذات مجبور ہے، اللہ شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتا، اور اس کے پیروکاروں نے خود ساختہ کلمہ بنا رکھا ہے، لا الہ الا ریاض۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دور حاضر کا بدترین فتنہ غور شاہی ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو غور شاہی کے کفریہ عقائد و نظریات کے بارے میں بتاؤں، اس سے قبل کہ میں آپ کو غور شاہی کے دعوی امام مہدی ہونے کے بارے میں آگاہ کروں، اس سے قبل کہ میں آپ کو غور شاہی کے بارے میں مستند علماء کے فتاوی جات کے بارے میں بتاؤں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو فتنہ غور شاہی کی سوشل میڈیا پر موجود سائٹس اور ٹی وی چینلز کے بارے میں بتاؤں، اس سے قبل کہ میں آپ کو غور شاہی کے موجودہ نمائندے کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو ریاض احمد غور شاہی کے بارے میں چند باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ فتنہ غور شاہی کے بانی کا نام ریاض احمد ہے، اس کے والد کا نام فضل حسین مغل ہے۔ یہ اپنے آپ کو سید کہتا تھا، اس کے پیروکار بھی اسے سید ہی مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ مغل ہے، اور اس کے غور شاہی کہلوانے کی وجہ اس کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا نام گوہر علی شاہ تھا، جو سری نگر کا رہائشی تھا۔ وہاں اس سے قتل سرزد ہوتا ہے، پکڑے جانے کے ڈر کی وجہ سے وہ راول پنڈی میں آ کر آباد ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے پیری فقیری کرنا شروع کر دیتا ہے، فقیر کا روپ دار لیتا ہے اور گوجر خاں کے ایک جنگل میں ڈیرا لگا لیتا ہے۔ وہاں ایک بستی آباد ہوتی ہے ٹھوک گوہر شاہ کے نام سے، اور وہیں ریاض احمد کی 25 نومبر 1941 کو پیدائش ہوتی ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کروں تو جناب مڈل پاس ہیں، پرائیویٹ میٹرک کیا، ویلڈنگ کا کام سیکھا، موٹر مکینک کی دکان کھولی، کام نہ چلا تو جناب نے پیری مریدی شروع کر دی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ریاض احمد گوہر شاہی کے کفریہ عقائد و نظریات کے بارے میں۔ یہ ملعون اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے۔ یہ اپنی کتاب یادگار لمحات کے صفحہ 24 پر لکھتا ہے کہ اللہ کی ذات مجبور ہے، اللہ شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتا، اور اس کے پیروکاروں نے خود ساختہ کلمہ بنا رکھا ہے، لا الہ الا ریاض، کہ ریاض کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ کلمہ اس کا وہ ورد کرتے ہیں، اور اس کا موجودہ نمائندہ یونس الگوہر ملعون اس کلمے کا ورد کرواتا ہے۔ دل پہ اور روح پر ضرب لگانی ہے، اور تصور سرکار کے چہرے مبارک کا کرنا ہے۔ سرکار کے چہرے مبارک کا تصور کریں سینے پر، اور آواز کے ساتھ آواز ملا کر کے ذکر کریں، بسم ریاض۔ لا الہ الا ریاض، 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 لا الہ۔ اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ریاض احمد کے بعد جس نے اللہ کی الوہیت کی بات کی، اللہ کی ربوبیت کی بات کی، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ مشرک ہو میں گیا۔ بالکل ننگا ہو کے ہر مصلحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات۔ سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد
اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے. اور جب تک کسی نے سرکار گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا. جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا. ملعون ریاض احمد گوہر شاہی قرآن پاک کی توہین کرتا ہے. یہ اپنی کتاب حق کی آواز کے صفحہ 52 اور 54 پر لکھتا ہے کہ قرآن پاک کے 40 پارے ہیں، 30 پارے ظاہری ہیں، 10 پارے باطنی ہیں، اور قرآن پاک کو یہ ناقص اور شریعت اسلامیہ کو ناقص شریعت سمجھتا ہے. اس ملعون کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی دین نہیں ہے. کہتا ہے کہ ہندو، مسلم، عیسائیوں، سکھوں کو جو آپ ذکر اللہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے کیا مسلمان ہونا ضروری نہیں، شرط ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شرط ہے نا؟ جی. عاشق بننے کے لیے تو کوئی شرط ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کا دین تو کچھ اور ہے. اللہ کا دین میں جانے کے لیے کوئی شرط نہیں. ہر کوئی اس کے دین میں جا سکتا ہے. اس کے دین میں کلمہ ہی کوئی نہیں. توریت میں کچھ اور دین ہے، زبور میں کچھ اور دین ہے، انجیل میں کچھ اور دین ہے، قرآن میں کچھ اور دین ہے. تو اس کا دین کیا؟ اس کا دین عشق ہے. اس نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا، وہی اس کا دین بن گیا. اور کوئی بھی اس کے دین میں چلا جائے تو پھر وہ اس کا ہو گیا نا. پھر جب تو اس کے دین میں چلا جائے گا نا تو پھر جدھر اللہ، جن لوگوں کے ساتھ اللہ، تو بھی ادھر ہو ہی جائے گا نا. اللہ. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. یہیں بس نہیں، اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا جھوٹا دعویٰ بھی کر رکھا ہے. اور سوال نامہ گوہر میں لکھتا ہے کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود میں ظاہر ہو چکی ہے، یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے. مزید جھوٹ لکھتا ہے کہ حرم کے امام حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی ہے، جبکہ اس وقت کے حرمین کے انتظامیہ نے اس بات کی تردید کی اور وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کوئی بھی حرم کے اندر حماد بن عبداللہ نامی امام موجود ہی نہیں. گوہر شاہی کے گمراہ کن عقائد و نظریات کو دیکھتے ہوئے، اس کی صفت دجالیت کو بر وقت بھانپتے ہوئے، عالم اسلام کے نامور علماء نے اس کے بارے میں کافر و ملحد، مرتد و زندیق کے فتاوی جات صادر کیے. یقیناً یہ فتنہ دور حاضر کا بدترین فتنہ ہے. گوہر شاہی نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں ہرزہ سرائی کی، قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا، ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کی اہانت کی، روحانیت کے نام پر مذہب کو غیر ضروری قرار دیا. ضروری ہے کہ اس فتنہ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ان کے گندے عقائد لوگوں کے سامنے لائے جائیں، ان کی کفر و زندیقیت کو عیاں کیا جائے. فتنہ گوہر شاہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو پروان چڑھا رہا ہے. مسیحا فاؤنڈیشن، مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے ان کی جماعتیں تبلیغ کرتی ہیں، اسی نام سے سوشل میڈیا پر ان کی سائٹس موجود ہیں. ریاض احمد گوہر شاہی کا موجودہ نمائندہ ملعون یونس الگوہر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور خاص طور پر الرا ٹی وی کے ذریعے سے اس فتنے کو پروان چڑھا رہا ہے.
اس فتنے کے بارے میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے. خود بھی اس فتنے سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فتنے کے بارے میں جان سکیں اور اپنے ایمان کو، اپنی آخرت کو بچا سکیں.